أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طلاق۔ پہلے یہ اس بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ مکی اور مدنی صورتیں جو ہیں ان میں مدنی صورتوں کے مضامین میں زیادہ تر احکامات کا ذکر ہے۔ اب یہ بھی چونکہ طلاق کے بارے میں اس میں بہت سے احکامات بیان کیے گئے ہیں، لہذا صورت بھی یہ مدنی ہے۔ مدینہ منورہ میں یہ مختلف قسم کے احکامات عبادات کے حوالے سے، نکاح کے، طلاق کے، عدت کے اور دیگر چیزوں کے سارے احکامات مدنی صورتوں میں آئے۔ قرآن پاک میں اس طلاق کے بارے میں بڑے تفصیلی احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ قرآن میں، حدیث میں تو یقیناً اس کی وضاحت ہے، آپ نے عمل سے بھی واضح کیا۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی بڑی تفصیل ہے، یہاں سورہ طلاق میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ طلاق کو سورہ نساء بھی کہتے ہیں، چھوٹی سورہ نساء کہہ لیں۔ بڑی سورہ نساء تو وہ ہے جس میں عورتوں کے ہیں، چونکہ اس میں بھی عورتوں کے حوالے سے تقریباً بہت تفصیلی مسائل بیان ہوئے۔ دیکھیے، شریعت اسلامیہ نے انسان کے لیے زندگی گزارنے کے بہت ہی عادلانہ قوانین دیے ہیں۔ ان میں انسان کا جو فطری تقاضا ہے، نکاح کے ذریعے نسل انسانی کا آگے چلنا، یہ پہلے شاید ایک موقع پہ میں نے آپ سے بات عرض کی تھی کہ شریعت کے جتنے احکام ہیں، جن چیزوں کا اللہ جل شانہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اگر اس کو خلاصتاً آپ نکالیں، اس کے بنیادی 5 مقصد بنتے ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں مقاصد شرعیہ، شرعی مقاصد۔ وہ 5 مقاصد کیا ہیں؟ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، دین کی حفاظت، نسل کی حفاظت اور عقل کی حفاظت۔ یہ 5 بنیادی مقصد ہیں۔ بہت سے احکامات جان کی حفاظت کی وجہ سے ہیں، چوری نہ کرو، کسی کو جانی طور پر نقصان نہ پہنچاؤ، جان کی حفاظت یعنی قتل نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ مال کی حفاظت ہے، دوسرے کے مال کو محفوظ رکھنے کے لیے چوری کی سزائیں ہیں اور ڈاکے کی، ساری چیزیں۔ جان کی حفاظت بھی مقصود ہے اور انسان کے مال کی حفاظت بھی مقصود ہے، دین کی حفاظت بھی مقصود ہے۔ یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کے احکام اس لیے ہیں کہ انسان کا دین محفوظ رہے۔ اسی طرح ایک نسل کی حفاظت بھی ہے، یہ بھی مقصود ہے۔ یہ جو اللہ جل شانہ نے نکاح کے احکامات اور نکاح کا سلسلہ رکھا ہے، یہ اسی لیے تاکہ انسان کی نسل محفوظ رہے، یہ آگے چل کے یہ نسل خلط ملط نہ ہو، علمی نہ ہو سکے کہ یہ اولاد کس کی ہے۔ کوئی دور کی بات نہیں، آج آپ دیکھ لیں یورپی ممالک کے اندر کیا صورتحال ہو، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے۔ اب ان لوگوں کو علم ہی کوئی نہیں، اسی وجہ سے وہاں باپ کے خانے میں نہیں لکھا جاتا،
ماں کے خانے میں نام لکھا جاتا ہے، باپ کے خانے میں نام نہیں لکھ رہا، پتہ ہی نہیں ان کو، نعوذ باللہ۔ تو نسل کی حفاظت یہ بڑی بنیادی ایک شریعت کا حکم ہے۔ اس نسل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اچھا میں پورا کر دیتا ہوں، اپنے نسل کی حفاظت اور عقل کی حفاظت۔ یہ عقل کو نقصان پہنچانے والی نشہ آور جتنی چیزیں ہیں، اس کی حرمت کیوں ہے؟ تاکہ انسان کی عقل محفوظ رہے۔ تو کچھ احکامات عقل کی حفاظت کی وجہ سے ہیں، نسل کی حفاظت ہے، جان کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے اور دین کی حفاظت ہے۔ ان 5 کو ہم کہتے ہیں شریعت کے مقاصد، ان میں سے ایک نسل کی حفاظت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں قرآن میں جگہ جگہ کہ جو حلال طریقہ ہے اس طریقے سے اپنی تم خواہشات کو پورا کرو، لیکن اگر نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح کے بعد نباہ ممکن نہیں تو شریعت نے اس کے آپشن بھی دی۔ ایک آپشن مرد کو دی ہے، ایک آپشن عورت کو بھی دی ہے۔ مرد کے لیے آپشن یہی ہے کہ اگر وہ نہیں نباہ ہو سکتا، وہ سمجھتا ہے تو علیحدہ کر دے، طلاق دے دے، جس کا یہاں حکم بھی ہے۔ عورت کے لیے آپشن یہ ہے کہ اگر مرد اس کو تنگ کر رہا ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، چھوڑتا بھی نہیں ہے، تو عورت خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ خلا کا حق اس کو دیا ہے، خلا کرے، اس کا سارا پروسیس ہے، عدالتی طور پر سارا ہوگا، گواہوں کی موجودگی ہے، سب کچھ ہے، پھر عدالتی طور پر اس کو بلایا جائے گا، اس سے طلاق دلوائی جائے گی، علیحدگی ہوگی۔ تو اس صورت کے اندر طلاق کے بارے میں بہت سے احکامات ہیں اور عدت کے احکامات ہیں۔ میں مختصراً ایک بات عرض کر دیتا ہوں، پھر ترجمہ پڑھ لیں، باقی اس میں تفصیل آج بھی اور کل زیادہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ جب عورت اگر اپنے خامند سے الگ ہوتی ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو قدرتی طور پر، فطری طور پر، حادثاتی طور پر اگر خامند کا انتقال ہو جائے تو ظاہری بات ہے اس کا نکاح، وہ تو اس کا وجود ہی نہیں رہا، نکاح ختم۔ اب اس سے نکلنے کے بعد، نکاح سے نکلنے کے بعد ایسے ہی نہیں ہے کہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے، شریعت نے اس کی ایک مدت مقرر کی ہے جس کو ہم عدت کہتے ہیں، شمار کرنا۔ وہ علیحدہ اس کی مدت ہے، وہ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آ گیا، 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور اگر کوئی شخص دوسرے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اس کی پھر 2 صورتیں ہیں، اور بلکہ ہر صورت کے اندر ہی ہے، 3 صورتیں بنتی ہیں عام طور پہ عدت کی۔ ایک مطلقہ کی عدت، ایک بیوہ کی عدت۔ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن۔ طلاق یافتہ کی عدت، قرآن نے الفاظ کہے ہیں سورہ بقرہ میں ثلاثۃ قروء، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک اپنے آپ کو وہ روکے رکھے۔ میری بات میں عرض کر رہا ہوں، میری بات چل رہی ہے۔ قرآن نے کہا ہے ثلاثۃ قروء۔ اب قروء کا کیا معنی ہے؟ قروء کے دونوں معنی آتے ہیں، قروء پاکی کو بھی کہتے ہیں، قروء ناپاکی کو بھی کہتے ہیں۔ بیشتر حضرات نے قروء سے ناپاکی مراد لی ہے کہ وہ عورت 3 ناپاکیاں اپنے آپ کو روکے رکھے گی۔ عورت کو جو ہر مہینے ناپاکی کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ 3 ناپاکیاں گزارے اس طلاق کے بعد۔ جب 3 ناپاکیاں گزر جائیں گی، اب عورت کی عدت پوری ہو گئی اور وہ الگ ہو گئی۔ کچھ اہل علم نے اس سے پاکیاں بھی مراد لی ہیں کہ 3 پاکیاں گزارے، ظاہری بات ہے 2 ناپاکیوں کے درمیان پاکی بھی آئے گی، وہ آپ سمجھتے ہیں، لمحے ساری چیزیں تفصیل بیان کرنے کی ضرورت، وہ عدت ہے۔ اب اگر کوئی عورت ایسی ہو جائے، کل انشاءاللہ اس کی آئے گی تفصیل، اسی آیت میں آ رہی ہے، کہ بعض اوقات عمر کی زیادتی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے عورت کو ناپاکیاں آنا بند ہو جاتی، آپ سمجھ رہے ہیں ساری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ اگر یہ صورت پیش آتی ہے تو وہ کیا کرے پھر طلاق کی صورت میں؟ کیونکہ بیوہ کی صورت میں تو چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ تو ایک 4 مہینے 10 دن مدت مقرر ہو گئی، لیکن طلاق کی صورت میں وہ 3 ناپاکیاں، اگر اس کو ناپاکیاں نہیں آ رہی کسی وجہ سے، تو پھر اس کے لیے ہے 3 مہینے، وہ یہاں آگے آئے گا، کل بلائی یئسن من المحیض آگے آئے گا۔ یہ 2 صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے، اس کو بچے کی ولادت ہونے والی ہے، حمل کی صورت میں، یہ حاملہ دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے، بیوہ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، طلاق کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ طلاق ہو گئی، عورت کو بچہ ہونے والا ہے، یا خامن کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، ولادت ہونے والی ہے۔ تو اگر ولادت ہونے والی ہے، اس کی عدت پھر ہے وضع حمل۔ وضع حمل کا مطلب ہے جب بچے کی ولادت ہو گئی، اب اس کی عدت پوری۔ یہ عدت کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ 8 مہینے گزر گئے، آخری مہینہ تھا، خامن کا انتقال ہو گیا، اس کے 10 دن بعد یا چند دن بعد ہی بچے کی ولادت ہو گئی، عدت پوری ہو گئی۔
اور یہ لمبی بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ابھی عورت دوسرے مہینے میں ہے تو اب اس کو 8 مہینے یا 9 مہینے تک اپنے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، جب بچے کی ولادت ہوگی تب عدت مکمل ہوگی۔ یہ کوئی عام بندے کے خود ساختہ قوانین نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں سارے قوانین خود بیان کیے۔ تو یہاں طلاق کی صورت کیا ہے؟ آج جو آپ نے آیات پڑھی ہیں وہ آیات پڑھ لیں، سارے چند مسائل اور ہیں آج اور کل انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم پڑھ لیں گے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، ترجمہ میں کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، اب یہاں آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اور آگے طلقتم النساء جمع ہے، جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں ہے، بلکہ بعض نے یہاں پر کچھ الفاظ محذوف بھی لکھے ہیں، واللہ اعلم، یہ سارے تفاسیر میں لکھی تفسیر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ جب تم طلاق دینے لگو اپنی عورتوں کو تو فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تم انہیں طلاق دو عدت کے اندر۔ عدت کے اندر کا مطلب یہ ہے کہ جو طلاق دینے کی بہتر صورت ہے جس میں عدت پوری ہو سکے اس میں طلاق دو، اور وہ بہتر صورت کیا ہے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ اس طلاق کو پسندیدہ تو نہیں کہا گیا، حدیث کے اندر اس کو ابغض الحلال کہا گیا ہے کہ جو چیز جائز تو ہے، گنجائش شریعت نے رکھی ہے، لیکن ان جائز چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کو کیا ہے؟ طلاق۔ ابغض الحلال کہا ہے، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض۔ لیکن اگر کبھی نوبت آ جائے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے، اس کو عام طور پر طلاق سنت کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، طلاق سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، استغفر اللہ، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس طریقے سے طلاق دو، وہ یہ ہے، میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ عورت کو پاکی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں نہیں، جب عورت پاکی کی حالت میں ہو اور اس پاکی میں مرد اور عورت آپس میں ہم بستری بھی انہوں نے نہ کی، یعنی حقوق زوجیت ادا نہ کیے ہوں، اس پاکی میں عورت کو ایک طلاق دے اور طلاق دے کر چھوڑ دے، سب سے بہترین صورت یہ ہے۔ بہترین کا مطلب ہے انتہائی مجبوری میں اگر اختیار کرنی، یہ صورت اختیار کرے، عورت کو ایک طلاق دے کے چھوڑ دے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پاکی گزرے گی، اگلی جب ناپاکی شروع ہوگی اب اس کی عدت شروع ہو گئی، اب 3 مہینے تقریباً ٹائم ہے، 3 مہینے سے کچھ زائد، جس میں اس عورت کو بھی سوچنے کا وقت ملے گا، مرد کو بھی سوچنے کا وقت ملے گا۔ اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ عدت کے اندر اندر مرد رجوع کر سکتا ہے، جب اسے خیال آ جائے ٹھیک ہے رجوع کر لے، جیسے کہ اب آگے آ رہا ہے الفاظ کے اندر۔ تو یہ بہتر صورت ہے، یہ اس کے اندر ہے کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تم ان کو طلاق دو عدت میں، یعنی وہ جو عدت گزارنے کی بہترین صورت ہے اس میں طلاق دو۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور تم عدت کو شمار بھی کرو، شمار بھی کرتے رہو تاکہ یعنی عورت کے اوپر کوئی زیادتی وغیرہ بھی نہ ہو، نہ مرد کے بارے میں کوئی گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور تم ڈرتے رہو اللہ سے جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوهن من، اب یہاں کئی احکام ہیں۔ پہلا حکم تو یہ آیا کہ دیکھو اگر طلاق دینی ہے تو اس کی صورت کیا ہے، ایک۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ لا تخرجوهن من بیوتہن، نہ انہیں نکالو ان کے گھروں سے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ عدت کے اندر اس عورت کو مرد نے اپنے ہی گھر میں رکھنا ہے، اس کا خرچہ وغیرہ نان نفقہ جب تک عدت پوری نہیں ہوتی، یہ ذمہ داری مرد کی۔ طلاق دینے کے بعد فوری طور پر وہ گھر سے نہیں نکال سکتا، قرآن کہہ رہا ہے لا تخرجوهن من بیوتہن، نہ انہیں نکالو ان کے گھروں سے، اور ولا یخرجن، اور نہ ہی وہ عورت از خود نکل جائے، اس کو خود سے بھی نہیں نکلنا چاہیے، وہ وہاں پر ٹائم گزارے، لیکن آپشن یہاں بھی موجود ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ایک صورت تو یہ ہے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں مگر ایک صورت ہے کہ اگر وہ کوئی ظاہری طور پر فحش کام کر لے، بے حیائی کا کام کر لے۔ اس کے مختلف معنی تفاسیر میں لکھیں، ایک معنی تو یہی ہے کہ اگر وہ عورت خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے انتہائی زبان دراز ہے، اس کے اندر کوئی اس قسم کی اخلاقی بیماریاں ہیں جس وجہ سے طلاق کی نوبت بھی آئی، اور حدیث میں بھی واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی آئے تھے یہ شکایت لے کے اسی طرح کی، ان کے سارے خاندان والے برادری والے آئے تھے، تو آپ سے ارشاد فرمایا تھا نکال دو اس عورت، یعنی طلاق دینے کے بعد
اب اس کی زبان درازی یا جو بھی اس کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس کے کام ہیں برائی والے وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں، اب وہ کس میں مبتلا ہو گئی؟ بفاحشۃ مبینہ، اب وہ ظاہری بے حیائی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اب ایسی صورت میں تم اس کو گھر سے نکال سکتے ہو عدت کے دوران بھی۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جو شخص تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے نفس پر، اپنی جان پر خود ظلم کیا۔ لا تدری، تم نہیں جانتے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات اس کے بعد پیدا فرما دے، یعنی طلاق کے بعد ہو سکتا ہے، اور اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے، اللہ عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی کوئی بہتر صورت پیدا فرما دے۔ فَإِذَا بلغ، اگلا حکم کیا ہے؟ اب 2-3 حکم پیچھے آ گئے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ عورت پہنچ جائے اپنی مدت کو، یہاں اجل مدت سے مراد ہے عدت والی مدت، یعنی جب عدت پوری ہونے والی ہو جائے، 3 مہینے ہیں یا جو بھی صورت ہے، اگر عدت پوری ہونے والی ہو تو اب کیا کرو؟ 2 آپشن ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اگر اب تمہیں 2-3 مہینے گزرنے کے بعد احساس ہو گیا ہے، شرمندگی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ نباہ ہو جائے، ایک طلاق تم نے دی تھی وہ طلاق رجعی، تو اب عدت کے اندر امسکوہن بمعروف، یا تو تم اسے روک لو دوبارہ سے بمعروفن، لیکن تنگ کرنے کے لیے نہیں، اچھے طریقے سے اسے معذرت کر لو، یا اپنے الفاظ واپس لے لو، یا ہاتھ لگا کے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں کہ مرد اپنے اس فعل سے رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر، جب عدت پوری ہونے والی ہو تو فامسکوہن بمعروف، تم اس کو روکے رکھو اچھے طریقے سے۔ اور اگر علیحدہ ہی کرنا ہے، اب ذہن پہ بات پختہ ہو گئی کہ نہیں جی اب نباہ نہیں ہو سکتا، عدت بھی گزرنے والی ہے، تو وہ بھی کوئی بدتمیزی سے نہیں، بد تہذیبی سے نہیں، او فارقوہن، اگر مفارقت کرنی ہے، جدائی کرنی ہے، بمعروف، وہ بھی اچھے طریقے سے کرو۔ واشہدوا ذوی عدل منکم، اور دوسرا ایک حکم کیا ہے کہ کیا کرو؟ اشہدوا ذوی عدل منکم، گواہ بنا لو تم اپنے میں سے 2 عادل آدمی گواہ بھی بنا لو، تاکہ کل کو کوئی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ اگر تم نے رجوع کیا ہے، عورت بعد میں انکار کر دے نہیں جی رجوع نہیں ہوا، تو اگر گواہ ہوں گے تو ایسی صورت کے اندر جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یا اگر عورت کے ساتھ کوئی ایسی صورت بنے، مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، تو 2 واشہدوا ذوی عدل منکم، تم بنا لو 2 گواہ اپنے میں سے، عادل گواہ، واقیموا الشہادۃ للہ، اور وہ قائم کریں گواہی کو اللہ کے لیے۔ تم قائم کرو گواہی اللہ کے لیے، یعنی وہ گواہ جو دیں جھوٹی نہ دیں، کل کو اللہ کے لیے گواہی دیں۔ ذالک یوعظ بہ من، تمہیں اللہ نصیحت کرتا ہے اس شخص کو، اس بات کی اللہ نصیحت اللہ کی جانب سے اس شخص کو نصیحت ہے، کس شخص کو؟ کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر پورا ایمان رکھتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ دل میں اس کے ایمان ہی نہیں ہے، منافقت ہے، تو وہ تو پھر جو مرضی کرے، لیکن اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت سے ڈرتے ہو، تو ایسی صورت کے اندر اللہ تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہے کہ چھوڑنا ہے تب بھی اچھے طریقے سے چھوڑو، اگر رکھنا ہے تب بھی اچھے طریقے سے رکھو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ پر، اللہ کی ذات پر، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج، نکلنے کی سبیل، نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، رزق دے گا اللہ اس کو ایسے طریقے سے، ایسے راستے سے، لا يحتسب، جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتا، ایسے طریقے سے اللہ اس کے لیے رزق کھول دے گا۔ کون؟ جو اللہ کی ذات پر پورے طور پر بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے بہت کافی ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت عوف بن اشجع، یہ کیا نام تھا مجھے نام نہیں سے ذہن میں آ رہا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، ان کا بیٹا اغوا ہو گیا، کڈنیپ ہو گیا، اٹھا کے لے گیا کوئی، اور غیر مسلم تھے، مال و دولت بھی۔ انہوں نے کہا، ظاہری بات ہے ایک فطری طور پر بہت پریشان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کہا کہ یہ کثرت سے پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت، انہوں نے کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کی شان ہے،
چند دنوں کے اندر ہی وہ بیٹا بھی واپس آ گیا صحیح سلامت، اور کچھ سامان وغیرہ بھی مال وغیرہ بھی ساتھ لے آیا۔ تو اس موقع پر بعض نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ آئے کہ جو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین سے عمل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ بھی کھول دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں۔ تو یہ وہ آیت ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے امر کو پہنچنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے جو بھی فیصلہ ہے اس کا وہ ہو کر رہے گا۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، تقدیر بھی اسی سے قدرا، اللہ کا ایک اندازہ مقرر ہے، جو کام ہے اس اندازے کے مطابق ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کل بھی اسی کے حوالے سے تفصیل ہے، اور بلکہ 1-1.5 رکوع آگے سارا اسی کے بارے میں آئے گا، عورتوں کے مسائل کے بارے میں کچھ مسائل کل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم اور عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ جی جی الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما۔ ہم سب کو یا اللہ دین کے تمام معاملات میں، اپنے گھریلو زندگی کے تمام معاملات میں ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ آمین۔